اس لیے کہ سیرت طیبہ کی اس وقت جتنی نئی نسل کو ضرورت ہے اتنی شاید ہم کو نہ ہو. ہم کو بھی ضرورت ہے لیکن زیادہ نوجوان، اس لیے کہ مستقبل قوم کا یہ ہے. ہم مستقبل نہیں، ہم جو کچھ کریں جو کچھ کر رہے ہیں بس یہ سامنے ہے، لیکن مستقبل جو فیوچر جو ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں. جب تک ان کو معلوم نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی گفتگو کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شجیع اور بہادر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے تو کس طرح چلتے، راستے کے کیا آداب بتائے، کھانے پینے کے کیا آداب بتائے، سونے کا کیسا طریقہ اور ادب بتایا، جاگنے اٹھنے کے لیے کیسا طریقہ بتایا گیا. حد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء جانے اور آنے کے آداب بتائے، وہ بیٹھنے کے آداب بتائے، کھانوں میں کیا چیز پسند کرتے تھے، جنگ کرتے تو جنگ میں کیا چیزیں احکام دیے گئے، جنگ کے کیا احکام بتائے، لڑنا کب ضروری قرار دیا گیا اور کب نہیں قرار دے دیا گیا. شادیاں کرتے تو ازواج مطہرات یعنی بیویوں کے ساتھ نبی کریم کا حسن سلوک کیسا ہوتا، ان کے ساتھ معاملات کیسے کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات استوار رکھتے. عزیزان گرامی، سارے زندگی کو مکمل دین اسلام نے احاطہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے بتا دیا. لوگ اکثر کہتے قرآن قرآن قرآن. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی قرآن، ایک جگہ فرمایا میری تربت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ایک جگہ فرمایا سنتی میری سنت. فرمایا جب دو چیزوں کو چاہو گے قرآن اور میری سنت کو تو تم ہمیشہ راہ راست پر رہو گے، راہ راست سے نہیں بھٹکو گے. قرآن اور نبی کی سنت کیا، سیرت طیبہ ساری سنت ہے. ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مولوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ چلتا پھرتا قرآن تھا. اب کسی کو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ تھی، ان پر ایمان لائی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، وہ تو کہیں گے ہاں. ماضی قریب میں ہندوستان کا ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، اس کا نام ہے رابندر ناتھ ٹیگور. بہت سارے بچے اسکول میں رابندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں پڑھتے. اس سے کسی نے پوچھا برہمو سماج جو ہے اس میں بہت اچھے چیزیں ہیں بس، لیکن برہمو سماج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس تیزی سے نہیں پھیل رہا جیسے اسلام پھیل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بہت بڑی پتے کی بات بتائی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے برہمو سماج میں بھی اچھی چیزیں ہیں لیکن برہمو سماج میں بڑی کمزوری ہے. تو لوگوں نے پوچھا کیا کمزوری ہے؟ تو کہا کہ ہمارے پاس اصول تو ہیں لیکن اس اصولوں پر عمل کر کے بتانے والی کوئی آئیڈیل پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی نمونہ تو ہو اس پہ چلنے والا. اس نے کہا اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں لائیں، جو باتیں بتائیں، خود اس پہ عمل کر کے بتایا لو. تو پرفیکٹ ایک لائف، آئیڈیل لائف ہے. زندگی میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، ان سے محبت اور عقیدت دل میں جاگزی کر دو، پھر ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو. انہوں نے قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کے نبی دیتے ہیں بلا چوچرا لے لو اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. یہ کامیابی ہے. ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا قرآن، ہم نے کہا قرآن. ہم کو کیا معلوم ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نبی کا کلام ہے؟ معلوم کسی کو؟ کوئی بول سکتا میرے کو معلوم ہے میں دیکھا بول کے؟ کوئی نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن، ہم نے کہا یا رسول اللہ قرآن صدقتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نہیں یہ قرآن نے میری بات حدیث، ہم نے کہا صدقتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، ہم نے اس کو حدیث جانا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ دیتے ہیں لے لو اور جس چیز سے منع کرتے ہیں رک جاؤ. تو یہ اصل بتانا یہ پڑے گا کہ نوجوانوں کو بتانا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، معاملات کیسے تھے. آج جو اس وقت ہمارا بگاڑ اس لیے ہے، ہماری آئیڈیل پرسنالٹی، ہمارے لیے نمونہ جس کی زندگی ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. بولتے ہم زبان سے، عمل نہیں، عمل نہیں. یہ مردوں کی مجلس ہے، میں عورتوں کی بات نہیں کروں گا، مردوں کی بات زیادہ کروں گا، عورتوں کی کم کروں گا. عورتیں ہوگی تو پھر عورتوں کی ان کی بات کروں گا، ان کے کیا خامیاں ہیں. باہر اتنے بڑے شریف، ایسے اخلاق والے، کردار والے، گھر میں جاتے بیوی پریشان، بچے پریشان، پورا باہر کا غصہ بیوی بچوں پہ نکال. کیا نبی کی یہ سنت ہے؟ کتنے لوگ ہیں، بہو آ گئی، لڑکی ہو گئی،
ارے بولے کیا افلاس قدم آ گیا، اس کے لڑکی ہو گئی. کسی کے افلاس قدم سے لڑکی ہوتی؟ لڑکی اور لڑکے کا دینے والا اللہ تعالیٰ یا کسی کے قدم سے ہوتا؟ کیسی توہمات شرک کے قریب لگ جا رہی. شرک کے قریب. جو کچھ ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا، جو کچھ ملتا لڑکا ہو کہ لڑکی اللہ کی طرف سے. اچھا اپنی بیٹی کو بیٹی ہو جائے، ارے روٹی میں یہاں برکت ہے بولے داماد کو، واہ تمہاری بیٹی کو بیٹی ہو تو جو ہے برکت ہے، دوسری کی بیٹی کو بیٹی ہو تو برکت ہی ہے، وہ زحمت ہے. دیکھیے کیسا ماحول، کہاں سنتوں پہ عمل. نبی ایک نے کیا فرمایا کہ جو ہے کسی کے گھر 3 لڑکیاں ہو، ان کو صحیح تعلیم کرے اور تربیت کرے، اس کو بیاہ دے اچھے گھر میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے پاس 2 ہی ہیں. اس نے نہیں یا رسول اللہ 2 ہی ہیں، یا رسول اللہ 3 نہیں ہے، کیا کروں میں؟ فرمایا تیرے لیے بھی جو جس کے پاس 2 ہو ان کی تربیت کرے اور ان کو دینی تعلیم دے، ان کی بیاہ کر دیا، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک تیسرے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آدھی ایک ہی 6 میرے پاس تو احد ایک ہی 6 بس، کیا کروں؟ فرمایا جس کے پاس ایک لڑکی ہو اس کی صحیح تربیت کرے، تعلیم دے اس کو اور اس کا نکاح اچھے گھر میں کر دے، اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری. دیکھیے آپ معلوم ہی نہیں، لڑکی بھی تو دن دمام منہ جلا کے وہ دور جاہلیت میسج کرتے تھے ارباں. وہ لڑکا ہو تو بڑے خوش، اب لڑکا ہوا کیا لڑکی بھی صاحب، ارے ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ خوش ہو جائیے، اللہ کی نعمت ہے. میرے خلیرے بھائی ہیں، ان کو جو 4 لڑکے، اور میری لڑکی بھی پہلی تو بولے صاحب لڑکی دے دو، پھر چھوٹی لڑکی، بعد میں سب کے بعد پھر اور ایک لڑکی، یہ دے دو. بولا بھائی دینے میں کیا ہے، نہیں میرے گھر لڑکیاں نہیں ہے، بچہ لے لو میرا. بولے ارے بولا ایسا کیوں؟ نہیں صاحب گھر میں لڑکی رہنا. بولے تو دیکھیے آپ کیسا لوگوں کو لڑکی جنی ہو رہی ہے، ان سے پوچھئے لڑکی کی کیا قدر ہے. کیسا ماحول بن گیا اسلام. یہ کیوں وجہ سے؟ میں مثال دے رہا ہوں، صرف آپ کو بھی تقریر شروع نہیں کرا، ابھی تو تحمیداً گفتگو کر رہا ہوں. یہ تحمیداً گفتگو یہ ہے کہ جو نوجوانوں کو بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، ان کے اخلاق، یہ سارا رکھنے کا معاملہ یہ تھا. علماء کو بلایا، علماء نے بہت ساری باتوں کا احاطہ کیا، اور بہت ساری باتیں سیرت کی باتیں تو ایسا سارا مہینہ سیرت طیبہ بیان کی جائے تو کم ہے، ہمیشہ ان کی حمد و ثنا کی جائے تو کم ہے. عزیزان گرامی، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں ایمان کی وہ کیفیت نہ ہو جو صحابہ میں تھی، تو پھر جو ہے ہمارا ایمان کمزور ہے. کوشش کریں، وہ لیول پہ تو نہیں جا سکتے، کوشش کریں وہ لیول پہ اپنے ایمان کو لانے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے جاہل لوگاں جن کو حدیث بولتے ہیں نا، حدیث تو معلوم ہے کس کو بولتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے. تو حدیث کے لفظی معنی بھی نہیں معلوم. کوئی حدیث سنائے تو کہیں سن لیتے، ارے صاحب یہ ضعیف کس کو بولتے ہیں؟ ایک صاحب کو پوچھا میں ضعیف کس کو بولتے ہیں؟ سب من گڑت روایت. میں بولا روایت حدیث نہیں ہوتی، وہ من گڑت. ضعیف بھی حدیث ہے، اصل میں علمی بحث ہے. میں بولا آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، آپ حدیث مت بولو آئندہ. جہالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اصل میں راویوں میں کسی میں شک ہو جائے کہ اس نے فلاں سے سما ثابت ہے نہ ہو، پھر وہ ضعیف ہوتی ہے حدیث. مرسل حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح کیا ہے؟ کچھ معلوم ہی نہیں، لیکن گفتگو شروع کر ڈالتے آ کے. تو یہ جہالت اتنی عام کہ نبی کی وسلم کی کوئی بات ہے تو بات کے بعد پھر بات ختم. ہاں کوئی ایسی بات کہہ رہا جو قرآن سے واضح ٹکراتی ہے، ہم نہیں مانیں گے اس کو. حدیث ہی نہیں ہو سکتی قرآن سے ٹکرانے والی. نبی کی بات کبھی قرآن سے نہیں ٹکری صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، جہالت اتنی بھری ہوئی قوم میں سارے توہمات اور بدعات گمراہیاں موجود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹانے آئے تھے. سب باہر نکلے، کیوں آگے واپس؟ سب بلی رستہ کاٹی. توہمات بڑی، آپ بڑے کہ بلی بڑی؟ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے بڑی آپ کا مقام ہے. اللہ نے حضرت آدم کو آپ کے باپ کو بنایا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سجدہ کرے. اللہ تم میرے بندے ہو، سجدہ کرے. ایک جنا تھا عزازیل، اس کا نام تھا، معلوم؟ عزازیل کس کا نام تھا؟ شیطان کا نام.
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। शैतान का नाम क्या था वो भी नहीं मालूम, अज़ाज़ील, फरिश्तों का उस्ताद। कहा मैं सजदा नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाया मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रहा, गधे नाला, निकल यहां से। बोला नहीं मालिक, आप जितने बोले सजदे करूंगा, इसको सजदा नहीं करता इंसान। अल्लाह ने फरमाया मेरा हुक्म है, बस करना पड़ेगा। कहा नहीं करता। फिर बोला मालिक खलक़तहु मिन तुराब व खलक़तहु मिन तीन व खलक़तनी मिन अन्नार। फरमाया उसको तूने मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से, आग को मिट्टी पे फौकियत है, मैं बड़ा हूं मुझसे। तकब्बुर, गुरूर आया उसमें। अल्लाह ने कहा मरदूद निकल। और निकलते वक्त भी क्या कसम क्या? बोला मालिक तेरी शान और अजमत की कसम, रब्बी की अजमत, अजमती रब्बी का, मालिक परवरदिगार रब्बी, मेरे परवरदिगार की अजमत की कसम, मैं इंसानों को, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जा मेरे जो बंदे गुमराह नहीं होंगे, और अगर कभी किसी को तो गुमराह भी कर दिया, फिर वो पलट कर लौट कर आए और मुझसे तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, तो मैं उतना माफ करते जाऊंगा उसे। देखिए उस वक्त भी रब हमारा कसम किससे खाते? तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारे बाप की कसम, तुम्हारे दादा की कसम, मेरे अम्मा की कसम, कुरान की कसम, सारे कसम खाना बस फुका कहते कुफ्र है। अल्लाह की कसम के अलावा कोई कसम नहीं खा सकते। खाते कि नहीं खाते? कुछ चीज मालूम ही नहीं दीन में। अरे मैं तुम्हारे सर की कसम है, तुम्हारे सर पे हाथ रख के बोलूं, बोलते क्या गुनाह है वो? कसम सिर्फ अल्लाह की। शैतान मरदूद होके भी अल्लाह की कसम खाया, उसको मालूम था और किसी की कसम नहीं खाना, क्योंकि फरिश्तों का उस्ताद था ना, बहुत ताकत अल्लाह ने देवी, इसलिए फरमाया फस्तईज़ बिल्लाह, जब कुरान की तिलावत का इरादा करो तो ताउस पढ़ लिया करो, उससे पनाह मांगो, तो कुरान पढ़ने भी नहीं देंगे, तुमको भटका देंगे। हमेशा ताउस पढ़ते रहो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अज़्ज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस दुनिया में अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान, कल मौलवी साहब ने फरमाया, वो आयत भी सुनाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द बनल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलुम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लि लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम पर इनाम किया मोमिनीन पर। अल्लाह इतनी नेमतें दिया, उन नेमतों का तस्करा कल किया गया, मैं याद नहीं करता, लेकिन कहा इनाम नहीं किया, मैं नहीं बोला इनाम करो बोल के नहीं बोला। अल्लाह सब चीज अल्लाह का इनाम, हर चीज अल्लाह का नाम। सबसे आला इनाम जो होता उस पर अल्लाह ने क्या, मैंने तुम मोमिनीन पर एहसान किया, उन्हीं में से एक रसूल को मबूस किया। क्या करते हैं वो? युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, क्या करते हैं? हिकमत और किताब की बातें बताते, वे ज़क्कीम और तस्किया करते हैं, पाक साफ करते हैं शिर्क से, गुमराही से, बदअकीदों से। इस्लाम इतना बेहतरीन दीन जो है, लोग पढ़ के मुसलमान भी नहीं हुआ तो कहता नहीं साहब बेहतरीन दीन है आप, असल उन्हें इस्लाम में नहीं आ रहा। हम लोग को देखिए, हम लोग इतने बदतर कौम है, बन्ना शाह का कौल है कि उन्हें कहा द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज इस्लाम, द वर्स्ट नेशन इज द मुस्लिम्स। कहा सबसे बेहतरीन मजहब दुनिया का इस्लाम, सबसे बदतर कौम मुसलमान। हम है कि नहीं? कैसे है कमाल, मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के तौफीक दे तो और गुफ्तगू में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़हूर हुआ, सारा जुल्मत का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, दुनिया में बिदात और गुमराही, ऐसे ऐसे अकायद, ऐसे ऐसे नजरियात, इंसानों का गुलाम बना हुआ, इंसानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा था। और आपको मालूम है जब कहीं जंग होती है, कहीं तकलीफ आती है, तूफान आता है, कोई चीज होती है, सबसे ज्यादा कौन तकलीफ में आते? मर्द क्या औरतें? औरतें पीसी जा रही थी जुल्म की चक्की में। एक एक अरब 100 शादियां करता, कितने 100, कभी तारीख पढ़ के देखिए मालूम। आज जो हमारे खिलाफ बात करते, क्योंकि भी बातें चल रही है, नौजवान सुन रहे हैं, आज नौजवान की तादाद थोड़ा ज्यादा है कल के बनिस्बत। मैं बता रहा हूं आज बातें होती मुसलमानों के इस्लाम के बारे में, बच्चियों को जो मॉडर्न कॉलेज में पढ़ रही ये बाइमा उन तक पहुंचना कि उनको भटकाया जा रहा, ऐसी बातें बोल के मैं उन चीजों का भी जवाब दूंगा आज जो आज बातें उठाई जा रही। पहले ये बात कही जाती कि कैसे भाई 11 शादियां कैसे करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई अरब
11 سے کمتر کرا تھا نبی کی سم سے پہلے تو مجھے بتا دیں. کوئی تاریخ سے لا لیجیے صبح. میں چیلنج کر رہا ہوں, تاریخ پڑھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل. 100 شادیاں کرتے سر, کیا 50 شادیاں. خود اسلام آنے کے بعد صحابہ کرام کتنے شادیاں کرے دیکھیے. حسن حضور کے نواز سے کتنے شادیاں کرے, تو بیویوں کو کسی وجہ سے طلاق دیتے گئے, شادیاں کرتے گئے. ہے علی کتنے شادیاں کرے دیکھیے, ان کے بیویاں انتقال ہوتے بات کریں, لیکن بہرحال کریں. تو وقت واحد میں 4 سے بڑھ کے رکھنے کی. عربوں کا معاشرہ تھا, سب عرب ایسے تھے. ہندوستان میں کیا تھا, کیونکہ وہاں کو زیادہ سابقہ ان سے پڑتا. شادی 1 سے بھی ہو سکتی تھی, 100 سے بھی ہو سکتی تھی. داستان بولتے, وہ داستان جو ہے ایک روایت میں ایک جگہ آیا کہ ایک بڑے مہارشی, انہوں نے جو ہے ان کے جو 1800 داستانیں تھی, عورتیں تھیں ان کی بیویوں کی طرح گھر میں رہتی. ایک مہارشی کے بارے میں 2400 تھی. یہ تو مردوں کا معاملہ ہو گیا. ایک عورت کے 5 شوہر تھے. ہندوستان کی تاریخ ان کے مذہبی کتابوں سے بر ہو گئی. اب ہم پہ بولتے, اب یہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کی اور 4 کی اجازت دی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اجازت تھی 11 کی. اب کوئی 11 نہیں کرے گا, 4 سے بڑھ کے نہیں کرنا. شرط بھی لگائی قرآن نے, تعدلو, عدل کر سکتے تو کرنا. میں کسی موقع پہ بولوں گا عدل کیا چیز ہے, شادیوں کے بارے میں اس بھی گفتگو پوری اس میں ہو جائے گی. عدل کر سکتے تو 4, نہیں تو کہا بس پر تمہارے لیے کافی ہے, نہیں کر سکتے. تو جو یہ اسلام نے بتایا, یہ تعلیم دی. ایسے معاشرے میں جہاں عورتیں سووں کی تعداد میں شادیاں, سینکڑوں کی تعداد میں شادیاں کرتے تھے عورتوں سے, ایک مرد. کسی صحابی نے ایک شادی کی بتا دیجیے مجھے, دوسروں کی بات چھوڑ دیجیے. جن کی تاریخ پڑھو 2, 3, 4, 5, 6, 7. پھر اسلام آنے کے بعد انہوں نے 4 پہ اکتفا کیا, دوسروں کو طلاق دی. ماحول تھا, پورے دنیا کا یہ حال تھا, پوری دنیا میں عورت پیسی جا رہی تھی. پھر کیا معاملہ تھا, عربوں کے نے کیا برا تھا. میں بھی پوری عیسائی دنیا کی طرف لے جاؤں گا, بہت لمبا ہو جائے گا. وہ چائنا کی طرف لے جاؤں گا, وہاں کی سوسائٹی میں بھی بہت برا حال تھا عورتوں کا. عیسائی یعنی مغربی ممالک, آپ جن کو بولتے ہیں یورپین کنٹریز, وہاں تو بہت برا حال تھا. ان کو تو بولتے تھے بلیک ایرا, وہ تو اندھیرے میں تھے. دنیا کی سارے برائیاں اس وقت بھی ان میں تھے. آج اخلاقی برائیاں کم ہو گئے, بے حیائی کے برائیاں ان میں سب سے زیادہ ہے. آج اسلام کو دیکھ کے انہوں نے بات چیزیں اخلاقی لے لی. جھوٹ نہیں بولیں گے, وعدہ خلافی نہیں کریں گے, ایمانداری سے کاروبار کریں گے, اس چیز سے لیا انہوں نے. لیکن جو دوسری بے حیائی کی چیزیں ان کے پاس ہے, لیکن اس زمانے میں وہ اخلاق بھی نہیں تھے ان کے پاس. ڈارک ایرا بولتے اس کو, اندھیرا چھایا ہوا تھا زمانے میں, وہ کیفیت تھی ان کی. اب میں ایک بات عربوں کی اور عربوں میں کیا تھا, باپ مر گیا, اولاد اپنی ماؤں کو سونتے لی. جیسے ترکے میں وراثت میں جو مال سامان بانٹ لیتے, حصہ کر لیتے, عورتوں کے حصے بکرے کرتے ماؤں. ماں کو اپنی بیوی بنا لیتے, سگی ماں نے سونتےلی ماؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, قرآن نے منع فرمایا اللہ کے نبی کے ذریعے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت الاقدام امہاتکم, امہاتکم, امہات مائیں, کم, تم سب کی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک ماں نے فرمایا سونتیلی ماں بھی اپنی سگی ماں نہیں ہے تو اس کی بھی خدمت کرو, وہ بھی تمہارے ماں کے درجے میں باپ کی بیوی ہے, اس کو تم نہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتے. منع کر دیا, قرآن نے منع کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ان کو بڑا مقام دیا, فرمایا دیکھو یہ مائیں عورتیں, ان کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. میں حدیث سنا چکا بیٹی کے بارے میں, کہا باپ نہیں ہے, بھائی کی ذمہ داری ہے بہن کی ویسی پرورش کرے جیسے باپ کرتا تھا. ان کا مقام بتایا گیا, ان کو عظمت دی گئی عورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہو. بہت سارے لوگوں کا معاملہ باہر لوگوں سے ایسے اخلاق سے, صاحب کیا دیندار آدمی ہے, گھر میں گئے تو بیوی بیزار, بچے بیزار. نہیں, پہلے اخلاق گھر کے ساتھ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, پہلے گھر والوں کے ساتھ بہتر. ہم سب کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بشری تقاضا خوف طاری ہو گیا. آئے
زمبلینی زمبلنی، فرمایا بلانکٹ اڑاؤ، زمبلنی بلانکٹ اڑاؤ مجھے، پوچھا کمبل اڑا دو، اڑا دیے. جب ٹھیک ہوئے تو پوچھے کیا بات ہے آپ کی حالت ایسی کیسی؟ فرمایا ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے یہ احکام دے دیے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. بعض مفسرین لکھے کہ جو ہے حضور کو یہ خیال ہوا کہ یہ میں کیسے کر سکوں گا، تنا دین کی دعوت کیسے دوں گا، یہ کب مانیں گے بت پرست، اس لیے خوف طاری ہوا. بعض نے کہا اس فرشتے کی وجہ سے خوف طاری ہو گیا. جب وہ دور ہوا تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سردار، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. کیا تسلی دیا انہوں؟ آپ یتیموں، مجبوروں، بے کس، لاچار، بیوہ، غریب، ان کی مددگار ہیں، ان کا خیال کرنے والے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ بڑے نیک ہیں، جو رشتے توڑتے ہیں ان رشتوں کو آپ جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ایک بار درود شریف پڑھیں. یاد رکھ لیجئے، کسی کی بیوی کسی شوہر کے بارے میں صداقت دے رہی ہے کہ سب سے اچھے، تو مان لیجئے اس سے اچھا کوئی نہیں. کیوں آپ پوچھیں گے میرے سے؟ عورتوں کے مزاج میں ٹیڑھا پن، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی، اس کو سختی کے ساتھ تو سیدھا کرنے کی کوشش مت کر. فرمانے کا مقصد ہے نرمی سے، محبت سے سیدھا کرے. کتنا بھی کرو ٹیڑھی پھسلی سیدھی نہیں ہوتی. میں زیادہ عورتوں کے بارے میں نہیں بولتا ہوں، لیکن ایک بات میں نے حکایتوں میں اولیاء کرام کی پڑھی تھی، آپ سے بتا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں تاکہ عورتوں کے مزاج کو آپ سمجھ پائیں. ایک بڑے نیک آدمی تھے، ان کی بیوی بڑی چرب زبان، جب دیکھو کچھ بھی بولنا، شوہر بولتے رہنا رات دن. عورتوں کا اکثر کام رہتا ہے، 90% عورتوں کو میں نے دیکھا 90 to 95% شوہر کے خلاف. کتنا بھی اچھا کرے انہیں بولے کریج کیا تم. 95% عورتیں ایسی ہوتی. اگر کسی کو ملی، اس لیے وہ خطبے میں نکاح کے ٹائم پڑھتے نا کہ ساری چیزیں متاع ہے دنیا کی، خیر المتاع دنیا المرأۃ الصالحہ. نیک خاتون جو ہے آدھی دنیا آدھی نعمت ہی ہے. بہترین دنیا کیا ہے؟ عورت اچھی ہو جانا. وہ آدمی بڑا نیک تھا، اب بیوی بولنا بولنا بولنا. ایک دن بولی کیا نیکی کے باتیں کرتے، آج تک کرے کیا تم؟ بولے وہ آدمی کو ایسے میں تو عام الفاظ میں بول رہا ہوں، وہ بہت خراب الفاظ میں بولی، دل ٹوٹ گیا. اس نے رو رو کے اللہ سے دعا کی، مالک میرے سے کوئی ایسی کرامت کرا دے تاکہ یہ میری بیوی قائل ہو جائے. اصل گھر والے قائل ہونا بڑا اہم رہتا، باہر والوں کو قائل کرنا بہت آسان ہے. تو بولے یہ قائل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آنکھیں بند کرو. حکم ہوا آنکھیں بند کرے تو ہوا میں اڑے. سارے علاقے کے لوگ دیکھے کہ آدمی بہت اونچا ہوا میں اڑا. ارے بھائی پورے نکلے. اس زمانے میں پلین بھی نہیں تھا، ہوا میں اڑنا تو بہت بڑی بات تھی. پیراشوٹ نہیں تھا، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی، ہوا میں اڑے. اور وہ دیکھے پورے لوگ نکل کے دیکھے کیا آدمی بھائی ہوا میں اڑا. بولے آنکھیں کھولنا نہیں، آنکھیں بندی رکھے، پھر اس علاقے سے دور اتارے تاکہ پہچانے نہ جائے کون آدمی تھا. وہ چل لیتے آئے تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ چورستے پہ، ہر نکڑ پہ لوگوں میں گفتگو ہو رہی کون آدمی تھا بھائی، ہوا میں اڑا ہوا میں اڑا ہوا میں اڑا. تو اس کے بعد جو ہے گھر آئے. گھر آتے بولے کہاں گئے تھے؟ بڑے نیکی کے باتیں کرتے. بولے تو کیا ہوا؟ بولے ارے وہ بھی ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ، ہوا میں اڑا، تم سے یہ بھی نہیں ہوا. بولے تو انہوں بولے عجیب بیگم وہ مہیش تو تھا جو ہوا میں اڑ رہا تھا. بولے اچھا اچھا جبیر بھی ہو رہی ہوں، تھوڑا تیرا تیرا کہیں کو اڑ رہے. بولے دیکھیے آپ اس میں بھی نقص. تو عورتوں کی مزاج فطرت ہوتی، لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ہے آپ بڑے نیک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اور ایک بات سن لیجئے، آپ لاکھوں روپے کیا کروڑ روپے عورت پہ خرچ کر دیجئے، پھر بولیں گی کرے کیا. اگر کبھی غفلت سے اس کا تھوڑا پیسہ خرچ، جب خرچہ کر ہی نہیں تھی، یہ بھی ایک رہتا. یہاں دیکھیے ام المومنین کی بات، حضور کا نے دولت نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، دولت تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ کی. اگر دولت آئی بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے مال سے جو تجارت کرے تھے، آپ کے حصے میں جو منافع ہے وہ دولت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ نہیں تھا. شادی کرنے سے پہلے تجارت ہوئی تھی، تجارت میں میسرہ ان کا غلام تھا. انہوں نے کیا کیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے عرض کیا کہ چچا آپ کے حالات خراب ہے، میرے کنے اس وقت پیسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کوئی میرے مال لگائے، پیسہ لگائے، میں ملک شام جا کے تجارت کروں۔ حضرت ابو طالب نے کہا بھتیجے میں دیکھتا ہوں، پیسے والوں سے بات کرتا ہوں، یقیناً آپ امین صادق ہے، آپ کو کون نہیں دیں گے۔ اس وقت نبی کریم کی عمر 24 سال کی تھی۔ خیال ہوا چچا کے حالات خراب ہے، میں اور تھوڑی بہت تجارت کرتے تھے، بڑی تجارت کروں، پیسہ زیادہ ہے۔ تو اسی وقت جو ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو کسی نے بتایا کہ ابو طالب کے بھتیجے، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے بیوہ ہو چکی تھی، کافی دولت تھی، پہلے یہ بہت اعلیٰ خاندان کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ، ان کے بارے میں سن لیجئے۔ علم ان کے گھرانے میں، دولت ان کے گھرانے میں، عزت اور شرف ان کے گھرانے میں، بڑے معزز خاندان کی لڑکی۔ ایک شادی ہوئی، شوہر کا انتقال ہوگا، وہ کافی دولت چھوڑے، پہلے سے دولت مند اور دولت آ گئی، پھر دوسرے سے نکاح کرے، دوسرے بھی پیسے والے تھے، ان کا بھی انتقال گیا اور دولت آ گئی۔ اب دولت رکھے تو ختم ہو جاتی نا، تو ظاہر ہے وہ لگاتی تھی سرداروں کو دیکھ، لیکن کوئی برابر پیسے دیتے نہیں دیتے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ غلام کو ساتھ دیا تو حساب برابر ملتا نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا کہ بڑے امانت دار نوجوان ہیں، ان کے ساتھ تجارت کریں۔ تو آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، بیچ کے بلا کے کہا کہ میں آپ کے بارے میں سنی ہوں، میں چاہتی ہوں پیسہ لگاؤں تجارت کو، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پیسہ لگائے، آپ ملک شام جائیں؟ حضور نے فرمایا ہمیں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں چاچا سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ پھر حضرت ابو طالب سے پوچھے تو بولے فہو مطلوب، بھتیجے یہ تو چاہیے تھا نا، فوراً قبول کر لیجیے، جائیے قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے۔ پیسے دے کے ایک غلام کو ساتھ دیے، دے کے بولے یہ تمہارے آقا کے جیسے، ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو ایک آقا کے ساتھ غلام کرتا۔ میسرہ نام تھا، بڑا سمجھدار، اور بی بی خدیجہ کو اس پہ بہت بھروسہ تھا، بہت اعتماد کا غلام تھا وہ۔ اب وہ ساتھ رہا، دیکھیے عمل کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شام ہوئی، جس اونٹ پہ سوار کھڑے تھے اس سے اترے، تو اس نے اس کی پالکی وہ جو سامان رہتا اتارنا چاہا، آپ نے کہا میں اپنا کام کر لوں گا۔ اس نے بستر کھول کے بستر ڈالنے چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنا کام کر لوں گا، آپ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا مجھے حکم ہے مالکین کا کہ آپ کا بستر لگاؤں، آپ کے سامان کی نگرانی کروں۔ آپ نے کہا ساتھ رہو، میں تم اپنا کر لو، میں اپنا کر لوں۔ پھر چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھتا بڑا جب معاملہ ہے، دھوپ آ رہی تو ایک ابر کا ٹکڑا سر پہ سایہ کر کر کے ساتھ چل رہا۔ غور سے دیکھا کہ یہ ہٹ رہا، کیا ہٹ رہی؟ وہ بولا یہ تو بہت زبردست معاملہ ہے ان کا۔ پھر یہ ملک شام گئے تو تاخیر ہو گئی، کئی جگہ نہیں ملی، تو میسرہ نے کہا کہ بازار پورا بھر گیا۔ آپ نے کہا وہ خالی جگہ اونچی دکھ رہی نا، سامان وہاں اتارو، جا کے اتارے۔ پھر اس کے بعد آپ صدا لگانے لگے، آپ کی آواز ایسے سب کے پہنچنے لگی، اور لوگ دوسرا سامان خریدنا چھوڑ کے آپ کے پاس آنے لگے۔ دیر سے پہنچے، سامان پہلے بیچ دیے، اور مال میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہوتا، نقص ہوتا تو بتا کے بیچتے۔ لوگ کہتے بڑے ایماندار تاجر ہیں۔ دوسرے ساتھیوں کو بولتے مال لینا ہے تو ان کے پاس سے لے لو، پورا مال زبردست منافع کے ساتھ بک گیا۔ وہ میسرہ پریشان ہو گیا، آیا، آنے کے بعد بی بی خدیجہ کے پاس گیا، جا کے بولا کہ میں ایسے شخص نے دیکھا، اتنے اخلاق والے، ایسے خوبیوں کے حامل ہیں، بتا نہیں سکتا، بولے چلتے ہیں تو ابر سایہ کرتا ہے، اور بات کرتے تو لوگ سب کی باتیں چھوڑ کے ان کی باتیں سنتے ہیں۔ بولے کیا عمر تھی؟ 24 سال۔ پھر نبی کے سم آئے اور منافع بتا کے حصہ پورا آدھا دے دیا، تو ان کو میسرہ سے بھی معلوم ہو گیا تھا، کیونکہ خدیجہ نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو خیال ہوا کہ مجھے بھی کوئی مرد چاہیے۔ آپ کی عمر 40 سال تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 24 اور 25 سال کے درمیان تھی۔ آپ نے عقد کا پیغام بھیجا، آپ نے کہا میں چچا سے مشورہ کرتا ہوں، ابو طالب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بہت معزز خاتون ہے، اس کو تو بڑے بڑے سرداروں کے پیغامات آ رہے ہیں، آپ شادی۔ پھر حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا، نکاح ہو گیا۔ ساری دولت کس کی اصل میں؟ بی بی خدیجہ کی، لیکن کیا فرمایا؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بڑے نیک ہیں۔ تو ان کی نیکی کی گواہی، ان کی اخلاق کی گواہی جو ہے آپ کی زوجہ محترمہ نے دیا۔ پھر جب کبھی اسلام کا اعلان ہوا، میں آگے بتاؤں گا تھوڑا سا، تو پیسوں کی ضرورت پڑتی تو آپ بی بی خدیجہ سے پوچھتے پیسے میں اس کام میں لگاؤں، یا آپ لگائیے یا لگائیں۔ ایک مرتبہ فرمائی یا رسول اللہ میں تو اب ایمان لا چکی ہوں، آپ کی بیوی ہونے کے والا میں آپ کو نبی مان چکی ہوں، یہ ساری دولت آپ پہ قربان، آپ جیسا چاہے خرچ کریے، آپ تو بہت امانت دار ہیں، آپ بلا وجہ خرچ کرتے تھے۔ ساری دولت ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا خیال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھی بھی عورتیں، میں عورتوں کے خلاف بولا اس لیے بتا رہا ہوں، بہت اچھی عورتیں بھی تھیں، یہ بڑی آئیڈیل مسلم خواتین کے لیے بی بی خدیجہ، بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی۔
تو کیا فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا، مردوں میں ایک مرد، عورت میں ایک عورت کا حق ادا نہیں کرا۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ فرمایا مردوں میں عائشہ کے باپ ابو بکر، عورتوں میں فاطمہ کی ماں بی بی ختیجہ، ان کا حق ادا نہیں کرا، اور قیامت میں اللہ سے بول کے ان کا حق دلاؤں گا۔ کتنا نہیں کیے ہوں گے بی بی ختیجہ، حضور نے یہ فرمایا۔ تو ایسے خواتین بھی ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں بتا رہا تھا حضور کے اخلاق، حضور کی کیفیات یہ تھی۔ مائیکل ہارٹ نامی ایک انگریز ہے، اس نے کتاب لکھی دی 100 خاص آدمیاں دنیا کے اس نے منتخب کیا، کرسچن ہے، عیسائی۔ ظاہر ہے کہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پوزیشن دینا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ عیسائی ہے نا، کوئی بھی اپنے نبی کو دینا چاہتا، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 1 پوزیشن پہ رکھا۔ پھر اس نے 4 صفحے لکھے اس کے بارے میں کہ حضور کو کیوں نمبر 1 پوزیشن دیا۔ اس میں سے ایک نے اس نے کہا کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بہت اچھی ہیں، لیکن کبھی انہوں نے حکمرانی نہیں کی، کہیں حکومت نہیں رہی، مدینے میں نبی وسلم کی حکومت تھی۔ پھر اس نے کہا کہ کبھی انہوں نے جنگیں نہیں کی، ہم کو نہیں معلوم ہے جنگوں میں کیا اخلاق تھے، نبی وسلم نے کئی جنگیں کی۔ پھر اس نے کہا کہ انہوں نے معاملات میں یعنی دنیا میں شادیاں نہیں کی، شادی نہ کرے تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو نہیں معلوم بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اور بتا دیا بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو اس نے کہا ان کے پاس کیا مذہب الگ، دین الگ، دنیا الگ۔ اس نے کہا بوتھ دا فیلڈ ریلیجیس ایز ویل ایز سیکولر فیلڈ بولتے ہیں، یعنی دنیا کو، only he is the successful person in the world۔ دونوں زندگیوں میں یعنی دنیا میں بھی اور دین میں بھی کوئی کامیاب ذات رہی ہے دنیا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہے۔ دیکھیے آپ ادھر رابیدر نائٹ ٹیگر کو میں سنا چکا، ابھی تو میں باہر لوگوں کے باتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایک جو ہے ایم این رائے بول کے ایک شخص تھا، بنگال کا بہت بڑا رائٹر ہے ہندوستان کا، اس نے اسلام کے خلاف بہت لکھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھنے بیٹھا تو ان کی تاریخ کے پل باندھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا تو اسلام کے خلاف بولتا تھا؟ اس نے کہا میں جب نے ان کو پڑھا ہوں تو پتا چلا کہ ان کی جیسی ذات دنیا میں کبھی پیدا ہوئی نہ مجھے امید ہے پیدا ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کے آنے کی صدائیں لگ چکی تھی۔ انجیل میں آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انجیل کے ذریعے کہ میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد، یبشرو اسمہ احمد کا، ان کا نام خوشخبری دیتا ہوں ان کا نام احمد ہوگا۔ حضور کا ایک نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ توریت میں اتنی چیزیں بتائی گئی، قرآن مجید گواہی دیتا ہے۔ یہ یہودی آپ کو کیسا جانتے اللہ کے رسول معلوم؟ اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم، یہ اس طرح آپ کو پہچانتے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے۔ رات کے اندھیرے میں بیٹا بیٹی آ جائے تو پہچان لیتے میرا بیٹا ہے میرا بیٹی ہے، اتنا پہچانتے۔ 10 سال کے بعد بھی بیٹا دکھ گیا تو یہ میرا بیٹا ہے بولتے۔ ارے بھائی 10 سال کے بعد کیسا پہچان؟ میرا بیٹا ایسا میں جانتا ہوں۔ دیکھیے تو یہ اس طرح جانتے، اتنی بشارتیں بتائی گئی۔ ہندوستان کی تاریخ پہ پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا، یہاں پر بھی بتایا گیا، اور سب سے واضح کسی نے بتایا تو گوتم بدھا نے بتایا۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں آپ پڑھیں گے تو انہوں نے کہا میں آخری بدھا نہیں، آخری بدھا شہر بکہ میں آئے گا۔ وہ جو زبان تھی سنسکرت، اس میں اس کا ترجمہ بکہ کیا گیا مکے کا، ان کا نام متھرا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متھرا اس نے کہا۔ وہ جب آئے گا تو 10,000 سفید گھوڑوں پر سوار فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ جب آپ مکہ فتح کریں تو 10,000 صحابہ کرام سفید لباس پہنے میں آپ کے ساتھ تھے۔ دیکھیے آپ کیسی خوشخبری دی، کہا کہ تم وہ جب آ جائیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ گوتم بدھ کی ساری تعلیمات میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو پتا چلا وہ ہمیشہ توحید کی بات بتاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ اور بات ہے ان کے فالوور ان کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں کسی کے بت بنے ہوئے تو گوتم بدھ کے، بدھا کے۔ ہمارے پاس بھی ٹینک باؤنڈ میں جو بہت بڑا بت لگایا گیا اس کا گوتم بدھ، ہر جگہ آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ۔ جاپان تک چلے جائیے، چائنا چلے جائیے، رشیا کے کئی ممالک میں چلے جائیے، آپ دیکھیں گے جو ہے انڈونیشیا چلے جائیے، ملیشیا چلے جائیے، مسلم ممالک ہیں، یہاں پر بھی گوتم بدھ کے بدھے مل جائیں گے، بت ملیں گے آپ رکھے ہوئے اسٹیچوز۔ ہر جگہ سب سے زیادہ ان کے فالوور نے لگا دیا۔ وہ تو ایک اللہ کی دعوت دینے والے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے وقت انسانیت سے سک رہی تھی، بلک رہی تھی کہ کوئی چاہیے ہادی. جہالت کا دور دورہ تھا، کفر و شرک ہر طرف تھا، قتل خون و عام تھا. دنیا میں آج بھی یہی ضرورت ہے کہ کوئی ہادی کوئی آئے. اب کوئی ہادی آنے والے نہیں ہے، قرآن اور سنت دے دی گئی، یہ پڑھو اور زندگیوں میں عمل کر کے میرے متبع بن جاؤ، میرے فالوور بن جاؤ، تم نبیوں کے قائم مقام ہو. فرمایا میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے. کیوں فرمایا گیا ہے؟ یہ عمل کرے اس طرح. علماء بولنے سے نہیں، عمل کرنا زندگی میں. خالی بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں بول رہا ہوں نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز کا ٹائم میں سو رہا ہوں، گھر والے اولاد بتائیے ہمارا باپ سوتے رہتا ہے، یہ کیا بولتے جی ہمارے کو. اگر میں نماز پڑھنے والا ہوں، اگر کسی وجہ سے انہیں نہیں اٹھا تو جی بابا کل سے پڑھ لیتا ہوں بولتا ڈر کے. آپ اپنے گھر میں دیکھیے، میں میری مثال دے رہا ہوں، آپ کی کیوں دینا. ہر کوئی اپنے گھر میں دیکھ لے اپنے حالات کیا ہے. عمل کرنے والے بن جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں. عزیزان گرامی، یہ ویسے پیارے نبی کو اللہ نے عطا کیا. آپ دیکھیے میں نے بتایا باہر کے لوگ کیا کہتے ہیں. مورخین نے بہت کچھ لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اتنی کتابیں لکھی گئی. زقیم پوچھیے نہیں حضور کی سیرت کے بارے میں کیا معاملات رہے. پڑھیے، غیر مسلمین نے لکھی، مسلمان تو چھوڑ دیے غیروں نے بھی لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. مسلمانوں نے بھی بہت لکھا، ان کی سیرت پڑھیے. اب یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، یہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سنائیں اور آپ میں شوق پیدا کرے. اب جانے کے بعد ایک سیرت کی کتاب اٹھائیے. کوئی ہے کسی کو شوق ہے حضور کے جو ہے معجزات کے انداز میں پڑھے. الوفا ایک کتاب ہے، پہلے وہ عربی میں لکھی گئی تھی، اس کا اردو ترجمہ آ چکا ہے. تو وہ کتاب الوفا سیرت النبی پہ، تو جو ہے وہ کتاب پڑھیے. اگر کوئی عام فائل پڑھنا چاہتے تو رحمت عالم پڑھیے، یا سلیمان ندوی صاحب کی رحمت للعالمین پڑھیے. کوئی بہت اچھا انگریزی میں پڑھنا جانتے تدی محمد ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حیدرآباد کے تھے، فرانس میں گئے، 2 لاکھ گوروں کو اسلام قبول کرایا انہوں نے. 2 لاکھ حیدرآباد کے تھے. کیوں گے معلوم ہے انہوں؟ یا جب انڈین گورنمنٹ نے حملہ کیا تو UN میں مقدمہ پیش کرنے نظام بھیجے، آپ جائیے. گئے، جب پتا چلا وہاں پہنچنے کے بعد امریکہ کہ جو ہے یہاں پر قبضہ ہو گیا، تو بولے میں غلام ملک میں نہیں آتا. ساری زندگی امریکہ اور فرانس میں گزار دی. 2 لاکھ لوگ مسلمان. اور آپ کو معلوم کہاں پڑھے تھے وہ؟ تعلیم کہاں کرے تھے؟ نظامیہ میں، جامعہ نظامیہ میں. نظامیہ کے بھی کتنے علماء کو معلوم نہیں معلوم ہے، نظامیہ کے پڑھے ہوئے تھے جامعہ نظامیہ. 2 لاکھ. اور ان کی کتابیں آج بھی یورپین ممالک میں نمبر 1 پوزیشن پہ بکتی ہیں. زبردست. کیا کام کیا؟ ہم کو اپنے اسلاف کے کارنامے نہیں معلوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تبھی میں بولا 11، اس سے کسی سے پوچھ لیجئے، وہ تعداد صحیح نہیں معلوم. ان کے نام اس میں سے کوئی بتا سکتا؟ 11 نہیں بتا سکتا. فلمی ہیروئن کے نام بولے تو وہ نام آتے بھی نہیں میرے کو جلدی زبان دے. ایسے بولیں گے فلمی ہیروئن کے نام جیسے اما باؤ کا شجرا بول رہی پردادا تک ہے. نہیں معاملہ. ہماری کامیابی کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے میں. ایسے موقع پر تشریف لائے فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کی ولادت کے موقع پر اس حجرے میں موجود تھی، مدد کر رہی تھی. فرماتی ہے مجھے ایسا دکھا کہ آسمان کے تارے گر جائیں گے، اتنا جھک گیا جیسا دکھا، اور اندر کمرے میں نور ہی نور بھر گیا. وہ نور مجسم تشریف لا رہے تھے، نوری نور کی کیفیت ہو. عزیزان گرامی آئے، آپ سنیے کیسے پیدا ہوئے. جب بچہ پیدا ہوتا اس کے ساتھ غلاظت ہوتی، بہت سارے چیزاں ہوتے، صفائی کرنا پڑتا. پاک صاف ایسے دکھ رہا کسی نے غسل کر کے پیدا کیا ہے. اور بی بی آمینہ نے دیکھا تو جو پیدا ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اور سجدے میں سر. بڑا تعجب ہوا، بچہ کیسے سجدہ کرتا. دیکھیے آپ سجدے میں گرے، اللہ کا شکر ادا کیا. پھر آپ ختنہ کرے ہوئے پیدا ہوئے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہی حضور کی سنت جو ختنہ کرتے ہمارے حضور پہلے سے مختون ختنہ کی ہوئے پیدا ہوئے. پھر آپ کو جو ہے اس زمانے میں دودھ پلاتے تھے، دائیں لگ جاتی. وہ واقعہ سنایا گا، میں چھوڑتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں. بی بی حلیمہ سعدیہ کا سب سے کمزور اونٹ، حالت غربت میں، کوئی بچہ نہیں دیا ان کو، ملا نہیں. تو بولے میں یہ بچے کو لے لیتی ہوں، یتیم ہے،
ہے عبد المطلب سے بات کرے ان کے دادا سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں، لے جاؤ. پہلے ڈرے، پھر وہ پیسے سردار کا بیٹا لے کر اونٹ پہ جیسے ہی سوار کرائے گئے، گود میں لیے، وہ اونٹنی میں دم آ گیا، جو چلنے سے نہیں چل رہی تھی اب دوڑنا شروع کر دی. جہاں گئے گھر میں دودھ ابلے سے کیفیت ہو گئی. وہ بولے بابرکت بچہ ہے میرا. ان کی ایک سوتیلی بڑی بہن تھے جو ان کو سنبھالتے تھے، شیما، وہ ان کو بولے کہ ان کا خیال رکھنا. اب میں بتاتا ہوں ہمارا بہنوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا. یہ حضور کی سگی بہن نہیں تھی، رضائی بہن. ان کی والدہ بی بی دائی علیمہ نے حضور کو دودھ پلایا، بس اتنا ہی. بی بی شیما آتی، حضور کھڑے ہو جاتے. کب؟ نبی بننے کے بعد صحابہ میں بیٹھے ہوتے، لوگوں سے کہتے رستہ دو میری بہن آ رہی. اٹھ کے اپنی چادر ایک اتار کے بچھاتے، اس پہ بٹھاتے، فرماتے میری بہن ہے. دیکھیے آپ کیسی عزت بہن کی. اس کون بتائے گا؟ کون بتائے گا معاشرے میں کیا کیفیت ہے. میں کیونکہ واقعات بہت سارے آگے، میں کچھ اہم واقعات کی طرف آتا ہوں. راستہ چلنے کے آداب. صاحب کوئی بڈھا دکھاتا، اس کوئی ضعیف آدمی دکھا تو پیچھے سے ایسا زور سے ہارن مارتے، وہ بیچارہ ڈگمگا جاتا، بعد خود گر بھی جاتا. یہ ہے نہیں. نبی کریم سب نے بتایا راستے کے کیا آداب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نماز سے عصر کا وقت، حضور کہیں تشریف لے گئے تھے، آ رہے تھے مسجد نبوی کی طرف مدینہ منورہ میں. نماز عصر کا وقت قریب الختم تھا. بہت آہستہ چل رہے ہیں، بہت آہستہ چل رہے ہیں. صحابہ بے چین ہونے لگے کہ عصر کی نماز کا وقت آئے گا. حضرت عمر آگے بڑھے، وہ بڑے جید تھے، آگے بڑھتے تھے. بڑھ کے بولے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ سے حکم ہے ذرا تیز گام ہوئی ہے، یعنی تیز چلیے. پلٹ کے فرمایا خطاب کے بیٹے دیکھتا نہیں میرے سے عمر میں بزرگ شخص آگے جا رہا، میں اس کو پھلانگتے ہوئے کیسے چلے جاؤں. وہ کون تھا من میں؟ یہودیوں کا ایک بوڑھا ضعیف تھا، اس کو چلنا نہیں آ رہا تھا. وہ جانتا تھا اللہ کے نبی ہیں. پلٹ کے بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ تعلیم کس نے دی؟ فرمایا میرے اللہ نے. واہ 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 واہ، اب تک میں ایمان نہیں لایا، حالت فرمایا جلدی ہاتھ بڑھاؤ کہ میں مر نہ جاؤں، بوڑھا ہو چکا. کہا جس کے راستہ چلنے کی اچھی تعلیم ہو، اس کا دین اور روحانی عبادتیں کیسی ہوں گی؟ اسے ایمان لا لیا. یہ راستہ چلنے کے آداب، یہ راستہ چلنے کے آداب. نبی صاحب جا رہے ہیں، ایک بڑھیا سامان اٹھانا چاہ رہی، اٹھ رہا دیکھے فوراً گئے، بولے مائی میں اٹھا لوں. بڑی خوش ہو گئی، اٹھا لی اپنے کندھے پہ رکھ. راستے میں چلنے لگے تو اس نے کہنے لگی آپ بڑے نیک شریف ہے، میں ایک بات کی نصیحت کرتی ہوں بیٹا تمہارے. تو بولے مائی بتا کیا نصیحت کرتی؟ ہمارے پاس ایک شخص آ گیا ہے بولے جو لوگوں میں تفریقے ڈال رہا، پھوٹ ڈال رہا، نیا دین لے کے آیا، اپنے معبودوں کے خلاف بول رہا. رستے تمام حضور کے کانوں میں بار پڑتے گیا، بولتے گئی، حضور نے اف نہیں کیا. جب لے جا کے رکھے تو اس نے پوچھا کہ بیٹے جاتے تھے نام تو بتا جا. بولے مائی جب سے جو جس کے خلاف تو بول رہی تھی وہ محمد مئی چوں صلی اللہ علیہ وسلم. بولی واہ کیا اخلاق ہے آپ کے، لوگ جھوٹ بولتے رہے میرے سامنے، کس قسم کے باتیں کرے، چلیے میں ایمان لا لیتی. دیکھیے آپ کیسے اخلاق راستہ چلنے کی، کیسا احترام بڑوں کا، کیسا احترام بزرگوں کا، کیا کیفیات. ایک شخص آیا، ایک نوجوان صحابی آ کے بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو مہینے کو خرچہ دے دو، پھر بھی جب بھی بولا جیب میں ہاتھ ڈالتے پیسے لے لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے کہا بلا یا رسول اللہ، میں جا کے بولا تو غصہ کرتے. ایک صحابی کو بولے جاؤ ان کے باؤ کو بلا کے لاؤ. وہ صحابی پہنچے وہاں، جا کے ناک کیا، دستک دی، ناک کرنا تو دستک دے. وہ صحابی نکلے، بڑے ضعیف تھے انہوں عمر. ان کو بولے یہ صحابی سلام کرنے کے بعد بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں. تو بولے ابھی چلا. بولے پھر پوچھے کیوں یاد کر رہے؟ تو بولے ارے تمہارا بیٹا تمہارے بارے میں شکایت، بول دیتے نا تمہارا بیٹا تمہارے بارے میں سے شکایت کر رہا. تو ان کے ذہن میں فوراً ایک جو ہے شاعر کے دور جاہلیت کا ایک شاعر تھا، اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا، اس کا مطلب یہ کہ جب تو گوشت کا لتھڑا تھا، پلٹ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے تجھے کھلایا پلایا پالا پوسا نلایا اور بڑا کیا، اور آج میرے پہ ایسی بات کرا. وہ اشعار ان کے ذہن میں آئے، وہ زبان سے بھی نہیں نکالے انہوں وہ صحابی کے سامنے. اب یہ رستے میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا حضور کے پاس. جبریل امین آئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھائی جبریل بتائیے کیا بات ہے؟ بولے اللہ تعالیٰ فرما رہا آپ ان کی بات سننے سے پہلے ان سے یہ پوچھیے کہ تم کیا شعر تمہارے ذہن میں آئے تھے. حضور نے فرمایا اچھی بات ہے آپ دو. آئے ہو، آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کو معلوم تو ہو گیا تھا کہ یہ بیٹا شکایت کرا، وہ بیٹا بھی وہیں موجود تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اے میرے صحابی
تم پہلے کچھ بولنے سے پہلے یا میں کچھ پوچھنے سے پہلے وہ اشعار تو مجھے سناؤ جو تم ذہن میں گنگنائے تھے. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ یقیناً سچے نبی ہے اوصلا, میں نے اپنے کانوں کو نہیں بتایا وہ اشعار, یہ میرے ساتھی کو نہیں سنایا, آپ کو پتا چل جاتا ہے بولے ہر چیز کا. دیکھیے تو وہ اشعار سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھیں ڈبڈبائی گئیں جب انہوں نے عربی اشعار وہ سنائے. پلٹ کے فرمایا تو تیرا گوشت, تیرا جسم, تیرا مال, سب کچھ تیرے باپ کا ہے, جا. صحابی خاموش منہ لٹکا کے چلے گئے. ارے بھائی وہ اچھا کچھ نکال رہے تھے, اپنے تو پورا ہی نبی نے باپ کو دے دیا. یہ مقام باپ کا. فرمایا الوالد اوسط الابواب الجنہ, باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ. ذرا خلاف بولنے دو, آج کل سبھی نہیں کرتے, بہت اچھی اولاد بھی ہے جو ہے نالائق بول کے ڈانٹ دیا باپ. ہمارا باپ کا دماغ خراب ہوگا, میرے کو نالائق اور راستے نہ چڑھاتی اولاد. کتنی نالائقی, کتنی نالائقی. اور بعض وقت والدین کے غصے میں بھی محبت ہوتی ہے, غصہ بھی کرے تو انہیں کرنا. آج کل اولاد اسی نالائق نافرما بردار. فرمایا رضیت الربی فی رضیت الابی, ابھی تیرے باپ کی مرضی میں اللہ کی مرضی پوشیدہ ہے. ہاں اگر قرآن حدیث کے خلاف ہو رہا تو باپ بھی نے سننا ہے. اللہ کے نبی اللہ کے خلاف کوئی بات ہے تو نہیں, اس کے علاوہ دنیا کی جو بات ہے ماننا پڑے گا ماں باپ. ہمارے پاس کیسا ہے, ہمارے پاس جب تک شادی نہیں ہوئی میرے اماں باپ سب کچھ, شادی ہوئی بیوی بولی اماں بری اماں بری, بابا برے بابا برے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنا تو یاد آ گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے میں رہتے تھے, شادی کر لیے تھے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے شام میں رہتے تھے, بیٹے سے ملنے آئے. آ کے معلوم ہوا کہ اسماعیل کہاں رہتے, بتائیے یہ گھر ہے ان کا. جا کے دستک دیے, ایک عورت نکلی, بولے اسماعیل ہے, تو وہیں ٹھہر کے بات کری اس نے, نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ بول دینا ملک شام سے ایک بوڑھا آیا تھا ملنے کے, اس کا نام ابراہیم ہے. تو اس عورت نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اتنی دور سے ملنے آئے تو بیٹھیے پانی پیجیے, آپ کو کچھ بھی نہیں پوچھا. اچھی بات ہے بتا دیں گے بول کے بند کر لی دروازہ, چلے. اسماعیل علیہ السلام آئے, آ کے پوچھے گھر میں کوئی آئے تھے, تو بولے ایک بوڑھا آیا تھا, وہ اپنا ابراہیم نام بتا رہا تھا. کیا کرے تم, بٹھائے نہیں؟ تو بولے نہیں بٹھائی. البتہ جاتے جاتے ایک بات بول کے گیا, میرے جب سے دیکھ رہی ہوں یہ جو گھر کی چوکھٹ بدلو بول کے بولا. تو بولے طلاق, جا تو. کیوں؟ تو بولے میرے باپ تھے, مجھے حکم دیا کہ گھر کی چوکھٹ سے برا تو تیرے کو بدل دو. بولے تیرے اخلاق نہیں, دوسری شادی کر. دیکھیے یہ بھی اولاد ہے. پھر آئے ابراہیم علیہ السلام, آنے کے بعد کون ہے آپ پوچھے ہو؟ تو بولے میرا نام ابراہیم ہے, میں ملک شام سے ملنے آیا. تو بولے میں آپ کو جانتی تو نہیں, آپ بیٹھیے. مہمان نوازی عربوں کی مشہور, کھانا نکالے, پانی لا کے دیے, اور آپ آرام کرنا چاہے تو آرام کریے. بولے تو بولے نہیں مجھے جانا ہے. اب کب آتا بچہ میرا نہیں معلوم. بولے یہ بولو کہ چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس کو سنبھال کے رکھو. وہ چلے گئے. وہ آئے, آنے کے بعد پوچھے کون آئے تھے؟ تو بولے ایسے ایسے بزرگ آئے تھے, بڑے حضرت تھے, ایسے سب بولے. تو کیا بولے؟ تو بولے چوکھٹ بہت اچھی ہے, سنبھال کے رکھو. بولے سنبھل کے رہو تم, اللہ کا شکر ہے اچھی بیوی ملی. وہ میرے باپ تھے. بولے ارے میں ان کی بہت اور خدمت کرتی تھی, اور کری اور کرتی تھی. بولے ارے میرے کو نہیں معلوم. بولے وہ بولتے نہیں, بولے میں باپ ہوں. دیکھیے آپ, یہ ہے تعلیم تربیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دی. اپنے چچا چچی کے ساتھ جو سلوک کیا, اپنے ماں باپ سے بڑھ کے آج اولاد بھی نہیں کرتی. ابو طالب کے ساتھ, ان کی اہلیہ کے ساتھ, اپنی چچی کے ساتھ اس طرح رہتی, کیسے اخلاق کا معاملہ کیا. عزیزان گرامی باتیں بہت ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, باتوں کو سمیٹنا ہے, بہت ساری باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. میں کچھ اوصاف بتا رہا ہوں اخلاق کے بارے میں. یاد رکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کہتا انک لعلی خلق عظیم, اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کی بلند ترین چوٹی پر فائز کیا. کوئی نہیں آپ کے جیسا اخلاق والا دنیا میں پیدا ہوا. لوگ حضرت یوسف کی خوبصورتی کی بات کرتے, صحابہ نے اشعار کہے. ایک صحابی نے حضور کے چہرے کو دیکھا, چاند کو دیکھا, اشعار پڑھ دیے. کہا تیرے میں تو نقص ہے, تیرے میں جو ہے نشانیاں پڑی ہوئی ہیں بڑی بڑی, میرے نبی کے چہرے پر ایک نشان تک نہیں ہے. یہ چاندنی سے زیادہ 14ویں کے چاندنی سے زیادہ روشن میرے نبی کا چہرہ. نبی کریم سب کیسے تھے؟ اوسط خط, لیکن آپ کا معجزہ یہ تھا کہ جب آپ چلتے اونچے لمبے آدمیوں کے ساتھ ان سے لمبے نظر آتے. حضور کا رنگ گورا تھا لیکن گندمی تھا, وائٹ نہیں تھے ایک دم دودھ کی طرح, تھوڑا سا اس میں براؤنش تھا. وہ خوبصورتی اعلیٰ سمجھ جاتی. حضور کی ناک کھڑی تھی, بال ہلکے گھنگروئے تھے, پورے زیادہ گھنگرے والے, اور بال آخر وقت تک سیاہ رہے. 1-2-3 بال سفید ہوئے تاکہ پورے بال سیاہ رہے. گھنی داڑھی تھی, سینہ بڑا چوڑا تھا, ہاتھ کی ہتھیلیاں گوشت سے پر تھی,
آنکھیں ایسی خوبصورت کہ دیکھے تو دیکھتے رہ جائے، نورانی چہرہ تھا، شاذ بشاذ، ہمیشہ مسکرا کے ملتے لوگوں سے، سنت ہے مسکرا کے بھی ملنا، کیا ایسا ہوتے، کتنی سے مشکل میں آ جائے اللہ پہ توکل کرتے، بڑے بہادر۔ جب مشرکوں نے حد کر دی دشمنی کی، صحابہ کو بڑی تکالیفیں دی، نبی اکرم کو بھی بہت تکلیفیں دیے، تکلیفیں دے دے کے تھک گئے، اور جب منصوبہ بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے، کیونکہ تھوڑا واقعہ سنا دیا گیا لیکن بعض اہم چیز اس میں چھوٹ گئی، وہ عرض کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں جا کے 2 دن 3 رات قیام کرے وہاں۔ ایک مرتبہ تلاش کرتے کرتے قریب آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنے پیروں کی طرف بھی جھک کے دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں، اوپر ہی ٹھہرے ہمارے غار کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن میں آیا کہ اے ابو بکر ڈرو مت، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ یہ قرآن میں آ گیا کہ حضرت حضور نے فرمایا ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ نہیں دیکھ سکے چلے گئے، نہیں دیکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے بہادر ہیں، وہ فرماتے ہیں جب جنگ روز کی جنگ ہوتی اور میں لڑتے لڑتے تھکن محسوس کرتا تو تھوڑا سستانا چاہتا، تھوڑی دیر انسان تھک جائے تھوڑی دیر ریسٹ لیتا پھر اٹھتا کوئی کام کرنے، تو میں حضور کے بازو کا آ کے سستا لیتا، اتنے بڑے بہادر تھے۔ دیکھیے بہادری کی بھی حد، ڈر خوف نام کو نہیں۔ کہ غزوے میں گئے دشمنوں کو شکست ہو گئی، ایک اس میں بہت بہادر آدمی تھا، بس بہادر آدمی بہت دل والے ہوتے، وہ بہت دل والا تھا۔ اس نے کہا میں تنہا دیکھوں گا موقع، اور موقع پا کے حضرت محمد کو نعوذ باللہ من ذالک کام کر دوں گا۔ پیچھے پڑ گیا، اور پہاڑیاں تھے، پہاڑیوں میں سے چھپتے چھپتے پیچھا کرنے لگا۔ ایک جگہ آنے کے بعد دوپہر کا وقت ہوا، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آرام کر لیں کچھ دیر، حضور نے فرمایا آرام کر لیں، تھوڑے تھوڑے جھاڑیاں ہیں، سب جھاڑیوں میں عرب کی دھوپ بہت خطرناک ہوتی، جو عرب جا کے پوچھیے، وہ پہاڑ کا تھوڑا سا بھی ایک پتھر بھی ملا اس سے سائے کو جا کے بیٹھ جاتے وہاں، تو اس طرح بیٹھ گئے، جھاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک جھاڑ تھا کانٹی دار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اس پہ لگائی، اس کی تھوڑی چھاؤں ہو رہی تھی، وہاں آرام کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آرام کرے سو جائے تو ہمارا وضو چلے آتا، اللہ کے نبی سو گئے تو وضو نہیں جاتا۔ صحابہ سے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ وہ دشمن موقع کی طاق میں دیکھا سب صحابہ سو گئے، کوئی نہیں ان کے قریب، تنہا ہے وہ، فوراً آیا پہاڑی پہ سے چھپتے چھپتے اتر کے آیا، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میان میں سے نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول کے اس کو دیکھا، پوچھا من یمنعک منی، کون ہے جو مجھے آپ کو مجھ سے بچائے؟ ہم ہوتے تو بولتے مائی باپ تو ہی بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا اللہ، کہنا تھا ایسا کپ کپی آئی ہاتھوں میں، اللہ کا نام سوچ کے تلوار چھوٹ گئی۔ حضور نے تلوار اٹھائی، پوچھا وَمَن یمنعک منی، اب تجھے مجھے بتا کہ تجھے کون بتا سکتا ہے مجھ سے؟ کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے، معاف فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کر لے، کہا میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو حضور نے کہا کہ پھر کیا کرتا؟ البتہ ایک وعدہ کرتا ہوں یا رسول اللہ کہ میں کبھی آپ سے نہیں لڑوں گا، آپ کے ساتھیوں سے بھی نہیں لڑوں گا، ان کی مدد بھی نہیں کروں گا جو آپ سے لڑنا چاہتے۔ حضور نے جب یہ وعدہ لیا تو کہا جا۔ جب اپنے لوگوں کے ساتھ گیا تو پوچھا کیا معاملہ ہے تیرا؟ تو بولے کریم، دنیا کے سب سے کریم انسان کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ، لیکن اس میں کیا ہے؟ بہادری۔ ایک غزوہ ہے، ہم غزوات میں جاؤں گا تو بہت تفصیل بڑی ہو جائیں گی۔ غزوہ حنین، یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا۔ فتح مکہ میں قبائل در قبائل اسلام میں آگے، معلوم ہوگا اسلام کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دیوار کی بلی بنے ہوتے، ساتھ کب دیتے؟ طاقت دکھی تو دیتے۔ اب دیکھیں اسلام غالب آ گیا مکے میں، بتوں کو توڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا، یہ باطل ہے، اسلام سچا ہے، آگے۔ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس سے پہلے فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب جب دیکھو اللہ کی نصرت، فتح اور مدد آئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ دیکھو گے لوگ فوج در فوج، گروپ در گروپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور مکے میں قبیلے آ کے اسلام میں داخل ہو گئے، بہت سارے، ان میں بہت ساروں کو تھا اسلام طاقت ہے، دوسروں کو تھا مال متا ملیں گا، حضور جنگیں کریں گے، دوسروں سے پیسہ ملیں گا، ایسے تھے آگے۔ اب غزوہ حنین ہوا تو وہ آگے آگے لڑنے لگے، جا کے آگے صف میں، تاکہ اپنی بہادری بتائیں قدیم مسلمانوں کو۔ ان کا ایمان جو پہلے لائے تھے یہ کہاں تھا ان کے مقابلے؟ یہ بھی صحابی کے درجے پہ، لیکن ایمان اس درجے کا نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی حوازن، قبیلہ حوازن بہت بڑا قبیلہ تھا طائف کا، اس نے تیر اندازی کی، ان کے پیر اکھڑ گئے، بھاگنے لگے۔ ان کا بھاگنا تھا
محاصیر باندھ رہے ہیں، انصار بھاگ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ آزو بازو کوئی نہیں ہے. آپ کے چچا حضرت عباس، آپ کے ایک روایت میں گھوڑا، ایک میں خچر، ایک میں اونٹ آیا، 3 روایتیں، اس کی لگام جانور کی پکڑ کے روک رہے ہیں. حضور آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انا نبی صادق لا کاذب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں. اور تیروں پہ تیر آ رہے ہیں، آزو بازو گر رہے ہیں. حضرت عباس نے روکتے ہوئے فرمایا رسول اللہ رک جائیے. آپ نے کہا عباس لوگوں کو آواز دو، مہاجرین کو آواز دو، انصار کو آواز دو. حضرت عباس نے کہا اللہ کے نبی تم کو بلا رہے ہیں مہاجرین. مہاجرین دوڑ کے پلٹ گئے، واپس جاتے تھے پلٹ کے آنے لگ گئے. انصار کو بلایا، پلٹ کے آ گئے. راوی لکھتا ہے میں نے دیکھا کہ بھالے ایسے بتاتے ہوئے آئے مجھے خشبہ کے حضور کو نہ لگ جائے، اس طرح حضور کے قریب آ کے گھیر لیے. حضور نے کہا اب چل لڑو. اب لڑے، پھر وہ ساری کی جنگ جیت گئے، تنا آگے بڑھ رہے تیروں میں. ایسی بہادری، ایسی شجاعت نبی کے سم. رکانہ نامی ایک پہلوان تھا، اس نے کہا کہ میں ایمان نہیں لاتا. ایمان لا تو ایک ہی شرط پہ، آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں. حضور نے اس کو پچھاڑ دیا. بولا آپ اتنے بہادر، مجھے کوئی نہیں پچھاڑا، حالت میں آپ پچھاڑ دیے. دیکھیے آپ کسی چیز میں کمی نہیں، پرفیکٹ. کوئی ذات ہے قیامت تک رہے گی وہ تو نبی کی ذات، کوئی اور نہیں. اب عقیدت، محبت صحابہ کی طرح ہو. صحابہ کا معاملہ کیا، میں اس وقت ابھی نام بھول رہا ہوں. میں ایک صحابی رسول تھے، غزوے میں جو ان کی آنکھ نکل گئی، ایسی ڈلہ مار لگا یہاں سے، ایسے نکل گیا ہو، زخمی ہو، تلوار کا کچھ مار لگا تھا، وہ ایسی آنکھ لے کے آ گئے. السلام میری آنکھ نکل گئی السلام. حضور نے اپنا لعاب دہن لگا کے آنکھ کو لگا دیا. وہ فرماتے ہیں وہ میری آنکھ میں اور زیادہ روشنی آ گئی اور اچھی ہو گئی. کوسی سرجری تھی، کوسی پلاسٹک سرجری تھی. حضور کا لعاب دہن کیسا برکت والا تھا. پھر نبی اسلام کیسے نبی تھے، آپ کے پسینے میں مشک و عنبر کی خوشبو آتی، کسی کے پسینے میں آتی. صحابہ کیسی محبت کرتے، کوئی ہم استاد اپنے باپ اپنے مرشد کی ایسی عزت نہیں کر پاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، صحابہ ہاتھاں پھیلا لیتے. اگر ان کے ہاتھ پہ پانی نہیں گرتا تو وہ دوسرے صحابی جن کے ہاتھ کو پانی لگا وہ ہاتھ ان کا مل کے اپنے چہرے پہ مل لیتے، اور جس کے ہاتھوں پہ پانی گرتا وہ پانی کو پی لیتے. حضور تھوکتے تو تھوک زمین پہ گرنے تھے، تھوک لے کے چاٹ لیتے. دیوانہ وار عقیدت. شاعر نے کہا صحابہ مثل پروانہ فدا تھے، ضیائے شم روئے مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فداکاری تھی. ہم خالی زبان سے لکا فدا، لکا روئی فدا، لکا جانی فدا، لکا مالی فدا بولتے ہیں. ہمارا عمل ہونا اصل. صحابہ کا عمل تھا ایسی محبت کرنے والے. معجزات، لوگ اکثر معجزے بیان نہیں کرتے کیونکہ عقل میں نہیں آتے. سن لیجئے، معجزہ اس بات کو بولتے کہ جو ہے انسانوں کے سمجھ میں نہیں آئے کیسا ہوا. ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں تھے حضور، دیکھو یہ چاند دکھ رہا، اگر تم سچے نبی ہو تو اس کو 2 ٹکڑے کر دو. حضور نے اشارہ کیا انگلی سے، 2 ٹکڑے ہو گئے. پہاڑ کے ادھر ایک نظر آیا، ادھر ایک. بولا ایمان لانا تھا نا، ایمان اس کی نہیں تھا. بولا یہ بڑے جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. چلا گیا. ایک مرتبہ ہاتھ میں ریتی کنکریاں اٹھا کے لایا. ٹھیک ہے چلو اس میں کیا ہے بتا دو، میں ایمان لا لیتا ہوں. ہمیشہ آزمائش کرتا تھا حضور کی. حضور نے فرمایا ہے عمر بن شام، اس میں کیا چیز ہے میں بولوں، میں کون ہوں وہ چیز بولے. بولا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بے جانے. حضور نے حکم دیا کنکریوں کو بولو میں کون ہوں. آواز آئی، کان کرنے لگا کے سنا. وہ کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اوہ یہ بہت بڑے جادوگر ہے، کنکریوں پہ بھی جادو کر دیا. پھینک کے چلا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہی مدینہ منورہ میں. ایک بدو آیا، پوچھا کیا مجمع لگا کے رکھے. بولے یہ اللہ کے نبی ہے. بولے ایسے کیسے نبی مان لوں میں ان کو. عرب وہ بدو بہت جاہل ہوتے. بدو بولتے گنوار، گاؤں والے، دیہات میں رہنے والا. وہ بدو بولا دیکھو ابھی میں یہ پکڑ کے لا رہا. گھوڑ پڑ کو بولتے ضمن، وہ پکڑ کے لا رہا تھا جنگل سے. یہ بولتے یہ نبی ہے. تو حضور نے فرمایا بول. اس نے بولنے لگا یہ اللہ کے نبی ہیں. گھبرا گیا. بولا نہیں آپ سچے نبی ہے تو اب بھی میں جنگل سے پکڑ کے لایا. اس کو سکھانا نبی رہے، یہ تو بات بھی نہیں کرتے جانور، تو گھوڑ پڑ کھاتے عرب. تو وہ پکڑ کے لا رہا تھا. وہ بولنے لگا کیا معجزات نبی اسلام، کیا معجزات. یہ کھانے وغیرہ پہ سورہ فاتحہ پڑھنا، قرآن پڑھنا جو بولتے وہ کیسا ہے. صحیح حدیث بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے. حضور اندر اتر کے کھود رہے صحابہ کے ساتھ. صحابہ روک رہے ہیں.
اتنی گرد اڑی ہوئی ہے کہ حضور نظر نہیں آ رہے. حضرت عبداللہ ابن جابر ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھے تو نبی وسلم کا چہرہ اترا ہوا ہے. ایسے معلوم ہو رہا حضور کو شدید بھوک لگی ہے. صحابہ سے پوچھا کتنے دن سے نہیں کھائے؟ بعض نے کہا 2 دن، بعض نے کہا 3 دن سے ہم کو کھانا نہیں ملا. گھر گئے، بیوی کو پوچھے کچھ کھانے کے لیے. بیوی نے کہا اتنا آٹا ہے ایک آدمی کھا لے سکتا. بکری کا چھوٹا بچہ نظر آیا، گھر میں تھا، فوراً اس کو ذبح کرے، چھل کے اس کا گوشت بنا کے بیوی کو دے، آٹے میں ڈال کے پکا دو. اب 2 آدمی کھا لیے جتنا ہو گیا. جا کے بولے یا رسول اللہ، پھر گئے خندق کرنے، گڑے کرنے. رسول ذرا میرے قریب آنا. حضور قریب گئے. بولے رسول ذرا کان قریب لانا. حضور کان قریب لگے. آہستہ کان میں بولے رسول آج آپ کی دعوت ہے میرے پاس. حضور نے فرمایا میرے صحابیوں سن لو، آج تم سب کی دعوت عبداللہ ابن جابر کے پاس ہے. ڈر گئے. وہاں تو کھانا ایک آدمی کھا لے سکتا، خوب بھوکا ہو، اس سے بہت 2 آدمی. پریشان ہو کے بھاگے، گھر آئے، چہرہ لٹکا ہوا. کیا خاتون تھے؟ دیکھیے صحابیات، ان کو موقع اس لیے ملا، آج کل کے عورتوں کو نہیں ملا صحابیات بننے کا موقع. ان کا ایمان بھی ویسی تھا. انہوں نے پوچھا کیا ہوا جی، حضور دعوت قبول نہ کرے کیا؟ آپ کا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ تو بولے نہیں، غضب ہو گیا، حضور دعوت تو قبول کرے. دعوت دیے صحابہ کو. بولے کتنی تعداد ہے؟ ان کی تعداد 175 سے 250 کے درمیان ہے، ان بٹوین 175 to 225. تو بولے آپ کہیں کو گھبرانے کی بات ہے، کھانا بس نہیں ہوگا. تو بولے آپ دعوت دیے کیا صحابیوں کو، آپ کے ساتھیوں کو؟ بولے میں نے دیا. جب اللہ کے نبی دیے تو وہ انتظام کریں گے، آپ فکر نہ کرو. کیا ایمان تھا اس خاتون کا دیکھے. پھر گئے، لیکن اب ان کو وہ نہیں ہو رہا، بھائی میرے ساتھیاں بھوکے رہ جائیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو کبھی آگے چلے آ رہے ہیں، کبھی ادھر، بے چین. حضور دیکھے سب اطمینان سے چل رہے ہیں. یہ عبداللہ ابن جابر ہی ادھر ابن جابر کیا قصہ ہے تمہارا؟ بولے یا رسول اللہ کھانا ایک آدمی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے، رسول اللہ آپ نے تو سب کو دعوت دی. قابو جوڑا. بولے گھر قریب آ گیا. گھر میں گئے تو بولے کون سا حجرہ ہے؟ بولے اس میں تس میں اس پہ کھانے پہ ڈھانپ کے لا کے رکھ دیے. بولے رسول اللہ رکھ دیا. اندر گئے حضور، دیکھ کے بولے 10 آدمی اطمینان سے بیٹھ کے کھا سکتے. چھوٹے کمرے ہوتے تھے پہلے، اب بڑے حالوں کے ایسے نہیں. 10 آدمی گنو، باہر ٹھہرو، چھوڑ دے جاؤ اندر. 10 آدمی گن کے اندر چھوڑے. وہ حضرت عبداللہ ابن جابر کہتے ہیں جیسے میں نے رکھا حضور نے قرآن میں سے کچھ پڑھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے انگلیاں اس کھانے میں ڈال دیے. کہاں رکھ کے پڑھے؟ سامنے. کیا پڑھے؟ قرآن مجید. اب اس کے بعد دعا کی، اس کے بعد نکالے. وہ آتے کپڑا نہیں ہٹائے، ہاتھ ڈالتے، نکالتے، دیتے. 10 کھا لیے، چلے گئے. پھر 10 آئے، کھا گئے، پورے کھا لے کے چلے گئے. جن کی تعداد کم سے کم 175، زیادہ سے زیادہ 225. بخاری شریف کی روایت اٹھا کے دیکھ لیجیے. تو اس کے بعد کھا لیے. کھا لینے کے بعد انہوں نے فرمایا رسول اللہ آپ بھی نوش فرما لیجیے نا. عبداللہ خود آپ بھی کھا لیے. پھر فرمایا عبداللہ گھر والوں کے لیے لے جا. عبداللہ ابن جابر فرماتے خدا کی قسم جس وقت رکھا تھا ہلکا تھا، اب اٹھا کے لے جا رہا تو وزنی. ایسا معجزہ. صحابہ جا رہے ہیں جہاد پہ، پانی ختم ہو گیا. بولے رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. بولے دیکھو کسی کے پانی ہے. ایک صحابی نے کہا رسول اللہ مشک میں تھوڑا سا پانی ہے. بولے لاؤ برتن میں ڈالو، پانی ڈالے. ڈال کے حضور نے انگلیاں ایسے رکھی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا دکھا اور کہا کہ تمہارے مشکیزیں بھرنا شروع کرو. اس میں سے ہم مشکیزیں بھرتے گئے، ساروں کے مشکیزیں بھر لیے، سارے جانوروں کو پلا دیا. ایسا دکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے پانی. روایت احادیث میں آئی ستا کی کتابوں. ایک کنویں پہ گئے، پانی کھینچے، تھوڑا ہی پانی تھا، ختم ہو گیا. بولے رسول اللہ اس میں پانی. حضور نے فرمایا تیر لاؤ. تیر لا کے اس میں تیر چھوڑے. پھر اس کے بعد آپ نے پانی منگایا. پانی منگا کے اس میں کلی کرے. حضور کا کلی کرنا تھا. پانی ایسے آ گیا. صحابہ فرماتے وہ بولی ایسے بھر گئی کنواں، ہم ڈونگے سے پانی لے لیں. ہاتھ ڈالے ایسے پانی آ گیا اس میں. کیسے معجزات دیکھیں تو آپ تعجب کریں. ام سلمہ فرماتی ہیں حضور میرے گھر آرام کرنے آئے. میں نے حضور کو پسینہ نکلنا دیکھ کے ایک شیشے میں جمع کر لیا. حضور بیدار ہو گئے، پوچھے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا وسلم آپ کا پسینہ جمع کروں، آپ کے پسینے میں مشک و عنبر کی خوشبو آتی. فرمایا اس کو حفاظت سے رکھو اور جب تم کہیں چاہو لگانا استعمال کرنا تو یہ تمہارے بچوں کو بھی لگا سکتی ہو، تم بھی استعمال کرتی ہو. انہوں نے کہا کئی زمانے تک جب تک ٹوٹ نہیں گئی وہ شیشی، میرے پاس تھا وہ برتن جس میں حضور کا پسینہ تھا اور کم بھی نہیں ہوتا تھا، خوشبو آتے رہتی تھی. کیا معاملہ. عزیزان گرامی کتنا ٹائم ہو گئے؟ 45 ہو گئے، ہو جاتے انشاءاللہ. تو جو ہے
اب آخری ایک دو منٹ لوں گا، دعا نہیں کرے تو نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، خالی ربنا آتنا کی دعا کر لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما. واقعہ بتانا چاہتا تھا، اصل میں دوسری طرف چلے گئی گفتگو. حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا، آئے حضور کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، چہرے کا بوسہ دیا، فرمایا رسول اللہ دو موتیں آپ پہ جمع نہیں ہو سکتی. باہر نکلے دیکھے تو پہلے آئے تو دیکھے حضرت عمر تلوار لے کر ٹھہرے. پہلے کوئی بولا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا گردن ہی اڑا دیتا ہوں اس کی. حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے. صحابہ رو رہے ہیں، کیفیت الگ الگ ہے. تو عمر دیکھے سب بیچین ہیں. حضرت عمر کا دامن پکڑ کے کھینچے، سننے تھے عمر رکو رہے نہیں، یہی بولے جا رہے ہیں. کوئی بولا گردن اڑا دیتا. اب چھوڑ دیے. حضرت ابوبکر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اس پہ ٹھہر گئے، ٹھہر کے کھڑے ہو کے خطبہ دیے. وما محمد الرسول خط خلت من قبل رسول افإن مات أو قتل على أنفسكم. فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول، ایک نبی ہے. یہ مر جائے یا مارے جائیں تو 3 دن سے پھر جاؤ گے. اور کہا سن لو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، وہ انتقال کر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا اللہ اللہ ہی ہے. تو عمر فرماتے جب قرآن کی آیتیں پڑھے تو مجھے ایسا محسوس ہوا قرآن کی آیتیں اب بھی اتری کیا ابو بکر پہ. حالانکہ میرے کو یاد تھی، وہ حافظ قرآن تھا تو عمر ہو جاتا، میرے کو اس وقت یاد نہیں. وہ جیسے خطبہ دیے تلوار میان میں چلے گئی، اور جو ہے پورے لوگوں کو اب یقین ہو گیا کہ حضور دنیا سے پردہ فرما ہے. حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. اذان دیتے تھے نا، آئے کئی لوگوں نے خواہش کی نہیں کرے. جب حسنین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آرزو کی تو کھڑے ہو گئے، اذان دینے لگے. کہا جاتا ہے کہ مدینے میں عورتیں بھی گھروں سے باہر آ گئی حضور کی محبت میں. یہ تو اذان حضور کے زمانے کی تھی. یہ عشق محبت صحابہ اور صحابیات کو تھا.